ایک تو ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات پر دونوں فریق آمادہ ہوں اور یہ معاملات جنگ کی بجائے، حملوں کی بجائے، لڑائی کی بجائے مذاکرات کے ذریعے مفاہمت کے جذبے کے تحت طے کیے جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یعنی یہ ایک نکتہ ہے امپورٹنٹ کہ ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری، سالمیت، جغرافی حدود کا احترام کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے جائے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایران میں جو تباہی بربادی کی ہے امریکہ نے، اسرائیل نے، تو عام شہری تو اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور ایک اور نکتہ یہ ہے کہ شہری آبادی جو ہے اس کے تحفظ کا جو عالمی اصول ہے اس کی پاسداری کی جائے، پابندی کی جائے، اور یہ جو امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے شہری آبادیوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور ایسی تنصیبات جو سویلین تنصیبات کہلاتی ہیں، سویلین انفراسٹرکچر کہلاتا ہے، اس پر حملے بند کیے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کیا جائے کہ شہری اور غیر فوجی جو تنصیبات ہیں ان پر حملے بند کیے جائیں، اور کثیر الجہتی نظام، یہ جو یک قطبی نظام جس کو کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں مجھے نہ عالمی قوانین کی پرواہ ہے، نہ کوئی اقوام متحدہ کی پرواہ ہے، نہ کوئی کسی ملک کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ ہے، اس کی بجائے کثیر الجہتی نظام کی طرف پیش رفت کی جو آپ جائے۔ بات کر رہے ہیں، اور آخری جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو دوبارہ وہ مقام اس کے منشور کی روشنی میں ملنا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی تنازعات اپنے منشور کی روشنی میں طے جو اس کا مقصد ہے، جس کے لیے وہ بنا ہے، جس کے لیے وہ بنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آج اپنے ہرمز کو کھولنے یہ بڑی اور بحری جہازوں کے تحفظ کی بات بھی کی گئی۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ یعنی ایک متوازن قسم کی یہ 5 نکات ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا کچھ ہوگا؟ امریکہ کی فرسٹریشن تو اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ ان کے وزیر جنگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، حالانکہ ان کا کام تو جنگ کرنا ہے۔ فرسٹریشن اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب تحقیقاتی مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ جو بم گرائے گئے ہیں وہ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے یا انسٹالیشنز ہیں، مثال کے طور پر بجلی کے پلانٹس ہیں یا پانی کے پلانٹس ہیں جہاں سے صاف پانی عام شہریوں کو پینے کا پانی ملتا ہے، ان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ میرا جو سوال ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا ہوگا؟ اس کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں، پاکستان کے وزیر خارجہ گئے، انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی۔ ڈیفینیٹلی امریکہ اور ایران کی طرف سے بھی، کیونکہ ایران کا تو مطالبہ تھا کہ اس کی ضمانت کون دے گا، کوئی مصالحت کار آئے، ملٹی نیشن یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ وہ تو لگتا ہے کہ یہ اب کثیر الجہتی کا جو آگی ہے بات، تو یہ ملٹی نیشنل ڈائلاگ کی ایران نے بات نہیں کی۔ ایران نے صرف یہ کہا ہے کہ پہلے یہ گارنٹی دی جائے کہ جب ہم مذاکرات کریں گے تو پہلے 2 دفعہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے حملہ کر کے بین الاقوامی قانون کی توہین کی، اصول جو تھے جنگ اور امن کے اصول ہیں ان کو توڑا، مذاکرات کی جو سینٹیٹی ہوتی ہے، تقدس ہے، اس کا ختم کر دیا، اور جو اعتماد ہوتا ہے 2 ممالک کے درمیان، 2 اقوام کے درمیان، کہ جب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو کوئی ہوشی حرکت نہیں کریں گے، تو وہ ختم کر دیا۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن اور لگ جائیں گے۔ دیکھیں، یہ ظلم کا، فساد کا، جھگڑے کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یعنی امریکہ سپر پاور بنا ہے، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ہر شخص نے، ہر قوم نے، ہر ملک نے ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ افغانستان پر چڑھ دوڑا، کسی نے نہیں روکا اس کو۔ عراق پر چڑھ دوڑا، کیا تھا کہ یہ اس کے پاس مہلک کیمیاوی ہتھیار ہیں۔ بعد میں خود امریکہ نے تسلیم کیا کہ یہ جھوٹ تھا۔ کیا جو وہ نائب صدر تھے جس نے یہ جھوٹ بولا تھا، ڈک چینی، اس کو کوئی سزا ملی؟ کوئی رمز فیلڈ کو کوئی سزا ملی؟ کسی اور کو کوئی سزا ملی؟ نہیں ملی۔ اب بھی جو مسئلہ ہے وہ معیشت ساری دنیا کی متاثر ہو رہی ہے، وہ بھئی ساری دنیا کی اگر متاثر ہو رہی ہے تو پھر امریکہ سے کہیں کہ جنگ بندی کرے،
حملے ختم کرے، اسرائیل کو روکے. یہی ہے نا. اب اسٹریٹ آف ہرمز جو روکی ہوئی ہے، کس لیے روکی ہوئی ہے؟ کہ آپ کے پاس ہتھیار ہے جنگ کا، آپ کے پاس ہتھیار ہے تباہ کن حملے کرنے کا، بارود ہیں، گولہ بارود ہے، بنکر بلسٹر بم ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے اکانومی کا. اب اگر ہم یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلنی چاہیے، تو اس کے عوض اس کو دیا کیا جا رہا ہے؟ 15 نکات میں سے کون سا نقطہ انصاف مبنی ہے جو امریکہ نے پیش کیا ہے؟ یعنی آپ نے حملہ کیا، آپ نے مذاکرات کے دوران حملہ کیا، اسکول کی 165 بچوں کا بھی کوئی حساب دے گا؟ 80,000 بندے جو اسرائیل نے مار چھوڑے ہیں، آج تک امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے؟ انسان مرے ہیں نا، بچے مرے ہیں، عورتیں مری ہیں، بوڑھے مرے ہیں. تو اس لیے اب اگر عالمی ضمیر جاگا ہے، یا یورپ کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں بری طرح اسرائیل نے بھی استعمال کیا، امریکہ نے بھی کیا ہے، تو کم از کم وہ یہ بات تو کہیں نا کہ بھی ٹھیک ہے، پہلے تو آپ جنگ بندی کا اعلان یک طرفہ طور پر امریکہ کرے، کیونکہ حملہ امریکہ نے کیا ہے، ایران نے نہیں کیا. اسرائیل اور امریکہ جنگ بندی کا اعلان کریں یک طرفہ طور پر. آخر پچھلی دفعہ بھی تو کر دیا تھا نا ٹرمپ نے، پچھلی دفعہ بھی ٹرمپ نے یک طرفہ کیا تھا نا، اب بھی کر دیں. اور اس کے بعد یک طرفہ جنگ بندی کے بعد وہ کہیں، دو باتیں تو بالکل جائز ہے نا، کہ جو ایک تو یہ ہے کہ آئندہ یقین دہانی کرائی جائے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ٹرمپ اگر یہ اعلان کریں کہ جناب کوئی گارنٹی لے لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. میرا جو سوال دوسری یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ٹرمپ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. یہی میرا سوال ہے. وہ خود امریکہ نہیں دے سکتا. ٹرمپ خود دے سکتا ہے، خود کہہ سکتا ہے، اس کے ادارے اس کو مجبور کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے جو بات کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ٹرمپ کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ جنگ آپ بند کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع کی ہے اور وہی بند کر سکتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی جنگ اسی سطح پر بند کر دی جائے اور دونوں فریق اپنی اپنی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گارنٹی اگر نہیں ملتی یا یہ یقین دہانی حاصل نہیں ہوتی تو 3 مہینے 6 مہینے بعد تیاری بات پھر آ جائیں گے. امن عالم جو ہے وہ تو ایٹ سٹیک رہے گا نا، ایک بات. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز پہ کوئی حق ہے؟ اگر سوئز کینال پہ مصر کا حق ہے اور تسلیم کیا گیا ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز پہ اس کا حق ہے، اس کے پانی ہے، وہ اس کا علاقہ ہے نا. تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں کہ جی ٹھیک ہے، آئندہ سے یہ طریقہ کار ہوگا. جی جب آپ یہ بات کرتے ہیں، یعنی روبیو نے یہ کہا، مارکو روبیو نے کل کہا، آج پھر ہیگس نے اس کو دہرایا کہ جی یہ تو ہم اس کا کنٹرول سنبھالیں گے. آپ کس حیثیت میں کنٹرول سنبھالیں گے؟ کیونکہ آپ علاقے دنیا کے بدماش ہیں، تو آپ اس کنٹرول سنبھالیں. کس اصول کے تحت، کس قاعدے کے تحت، کس قانون کے تحت آپ اس کا کنٹرول سنبھالیں گے؟ آپ اس کا کنٹرول تسلیم کریں، گارنٹی دے دیں، مذاکرات شروع ہو جائیں گے. مذاکرات اگر شروع ہوں، آپ تاوان جنگ ادا نہ کریں، لیکن جو آپ نے نقصان کیا ہے کسی مارشل پلان کے تحت، جس طرح جرمنی کو آپ نے ڈیولپ کیا تھا، اس کو کمپنسیٹ کریں. کم از کم ری ہیبلیٹیشن ڈیولپمنٹ. ابھی تو ان کو ری ہیبلیٹیشن ہوگی، پھر ری کنسٹرکشن پہ جائیں گے. تو اس طرف تو آئے نا. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بالکل یہ درست بات ہے. بہت سی ڈیولپمنٹس اس معاملے پہ جو ہیں حالات بدل رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.